بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 16ویں قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سیریز کی سابقہ ویڈیوز آپ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یا اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، خیبر کی فتح کے بعد وہاں کی ایک بستی فدق کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، ہم اس بات پر صلح کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری جان بخشی کرا دی جائے اور ہم اپنے فدق کا آدھا حصہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات منظور فرما لی۔ فدق کی یہ بستی چونکہ جنگ کے بغیر حاصل ہوئی تھی، اس لیے یہ مال فے تھا، یعنی دشمن سے جنگ کیے بغیر حاصل کیے جانے والا مال جس کے خرچ کا مسلمانوں کے حکمران کو اختیار ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آمدنی میں سے اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کیا کرتے تھے۔ بنی ہاشم کے چھوٹے بچوں کی پرورش اور بیواؤں کی شادی بھی اس کی آمدنی سے فرماتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ فدق کا علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھا، لہذا مجھے وراثت میں ملنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر سے درخواست کی کہ فدق کا علاقہ انہیں دیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے انہیں مسئلہ سمجھایا اور فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نبیوں کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ مطمئن ہو گئی اور پھر دوبارہ یہ مطالبہ نہ کیا۔ ناظرین، غزوہ خیبر میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قضاء حاجت محسوس ہوئی تو آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو کوئی اونٹ کی جگہ نظر آ رہی ہے یا نہیں۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا، کوئی اونٹ کی جگہ نظر نہ آئی، البتہ انہیں دو درخت نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ آپ نے فرمایا، ان دونوں درختوں سے کہو اللہ کے رسول تمہیں حکم دیتے ہیں کہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان دونوں درختوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ دی۔ فوراً دونوں درخت حرکت میں آئے اور ایک دوسرے سے مل گئے۔ آپ کے فارغ ہونے کے بعد دونوں درخت اپنی جگہ پر لوٹ گئے۔ ناظرین، جب خیبر فتح ہو گیا تو ایک زینب نامی یہودی عورت لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کو بکری کے گوشت میں کون سا حصہ زیادہ پسند ہے۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ دستی کا گوشت پسند ہے۔ یہ بات معلوم کرنے کے بعد اس نے ایک بکری کو ذبح کیا، پھر اسے بھونا اور دستی والے حصے میں زہر ملا دیا اور یہ کھانا ہدیے کے طور پر آپ کو پیش کیا۔ پھر آپ نے صحابہ کے ساتھ مل کر کھانا شروع کیا۔ جیسے ہی آپ نے دستی کا ایک لقمہ منہ میں ڈالا تو فوراً اگل دیا اور فرمایا، ہاتھ روک لو، یہ گوشت مجھے بتا رہا ہے کہ اس میں زہر ہے۔ لیکن تب تک ایک صحابی بشر بن برا رضی اللہ عنہ لقمہ نگل چکے تھے۔ اس کے بعد ان کا رنگ نیلا ہو گیا، وہ ایک سال تک اس زہر کے زیر اثر رہے اور فوت ہو گئے۔ آپ نے اس یہودی عورت کو بلوایا اور پوچھا، تم نے کھانے میں زہر کیوں ملایا تھا؟ اس نے کہا، کیونکہ آپ لوگوں نے میرے باپ بھائی اور میرے شوہر کو قتل کیا اور میری قوم کو تباہ کیا۔ اس کا جواب سن کر آپ نے اسے معاف فرما دیا، کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، البتہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچاتا تو اس سے بدلہ لیتے تھے۔ جہاں تک تعلق ہے بشر بن برا رضی اللہ عنہ کا، تو وہ اس وقت فوت نہیں ہوئے تھے، لیکن جب بعد میں زہر کے زیر اثر ان کی موت واقع ہو گئی تو اس وقت آپ نے اس عورت کو بدلے میں قتل کرا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات کے وقت اس زہر کا اثر محسوس کیا تھا اور فرمایا تھا، اس زہر کے اثر سے میری رگیں کٹ رہی ہیں۔ ناظرین، خیبر کی جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما کے ایمان لانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس بارے میں خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ نے مجھے عزت اور خیر عطا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اچانک میرے دل میں اسلام کی تڑپ پیدا فرما دی اور مجھے ہدایت کا راستہ نظر آنے لگا۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے اور مخالفت میں سامنے آیا اور ہر بار ہی مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ہمیشہ ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ میں غلطی پر ہوں۔ پھر جب آپ عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے تو میں مکہ سے غائب ہو گیا تاکہ آپ کے مکہ میں داخلے کا منظر نہ دیکھ سکوں۔ میرا بھائی ولید بن ولید مجھ سے بہت پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے مکہ پہنچ کر مجھے تلاش کرایا مگر میں وہاں تھا ہی نہیں۔ آخر اس نے میرے نام یہ خط لکھا۔ میرے لیے سب سے زیادہ حیرت کی بات یہی ہے کہ تم جیسا آدمی آج تک اسلام سے دور بھاگتا پھر رہا ہے۔ تمہاری کم عقلی پر تعجب ہے۔ رسول اللہ نے تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ بہت جلد اسے آپ تک لائے گا۔ اس پر آپ نے فرمایا، اس جیسا شخص اسلام سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکوں کے خلاف استعمال کرے تو ان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔
اس لیے میرے بھائی اب بھی موقع ہے، جو کچھ تم کھو چکے ہو اسے پالو، تم بڑے اچھے اچھے مواقع کھو چکے ہو۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا یہ خط ملا تو دل اسلام کی محبت میں گھر کر گیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے مدینے جانے کا فیصلہ کیا تو صفوان اور اکرمہ سے ملے اور ان سے کہا، تم دیکھ رہے ہو کہ محمد عرب و عجم پر چھاتے جا رہے ہیں، اس لیے کیوں نہ ہم بھی ان کے پاس پہنچ کر ان کی اطاعت قبول کر لیں، لیکن وہ دونوں نہ مانے۔ اس کے بعد عثمان بن طلحہ سے ملے تو وہ راضی ہو گئے۔ آخر دونوں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک مقام پر انہیں عمرو بن عاص ملے اور انہوں نے بتایا کہ وہ بھی اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے گرم جوشی سے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ میں جانتا تھا کہ تم عقل مند ہو، اس لیے میری آرزو تھی اور مجھے امید تھی کہ تم خیر کی طرف ضرور جھکو گے۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ میری ان غلطیوں کو معاف فرما دیں جو میں نے آپ کے مقابلے پر آ کر کی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اسلام قبول کرنا سابقہ تمام غلطیوں اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس طرح عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمیشہ گھڑ سوار دستے کا امیر بنائے رکھا۔ ناظرین، صلح حدیبیہ میں یہ طے پایا تھا کہ مسلمان اس سال تو عمرہ کے بغیر لوٹ جائیں، البتہ آئندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس معاہدے کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ قضاء کی نیت کر کے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر آپ کے ساتھ 2000 صحابہ اور قربانی کے جانور بھی تھے۔ آپ نے مسجد نبوی کے دروازے پر ہی احرام باندھ لیا تھا۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو قریش کے بڑے بڑے سردار مکہ سے نکل کر کہیں چلے گئے۔ ان لوگوں کو آپ سے بغض تھا، اس لیے وہ مکہ میں آپ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آخر آپ صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور سب لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے۔ مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں کو بہت مدت بعد دیکھا تھا تو وہ انہیں کمزور کمزور سے لگے، تو آپس میں کہنے لگے، یثرب کے بخار نے مہاجرین کو کمزور کر دیا ہے۔ یہ بات آپ تک پہنچی تو آپ نے حکم فرمایا، اللہ اس شخص پر رحمت فرمائے گا جو ان مشرکوں کو اپنی جسمانی طاقت دکھائے گا۔ اس پر آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں، یعنی اکڑ کر اور سینہ تان کر چلیں اور مشرکین کو دکھا دیں کہ ہم پوری طرح طاقتور ہیں۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے رمل شروع کیا تو مکہ کے دوسرے مشرکوں نے کہا، تم تو کہہ رہے تھے کہ انہیں یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، حالانکہ یہ تو پوری طرح طاقتور نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے اپنی چادر اس طرح اپنے اوپر ڈال رکھی تھی کہ دایاں کندھا کھلا تھا اور اس کا پلو بائیں کندھے پر تھا۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام نے بھی ایسے ہی کر لیا۔ اس طرح چادر لینے کو استباء کہتے ہیں اور اکڑ کر چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ یہ اسلام میں پہلا استباء اور رمل تھا۔ اب حج کرنے والے ہوں یا عمرہ کرنے والے، انہیں یہ دونوں کام کرنے ہوتے ہیں۔ اس طرح معاہدے کے مطابق 3 دن تک آپ مکہ میں ٹھہرے۔ اس دوران آپ نے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان کا پہلا نام برہ تھا، آپ نے تبدیل کر کے میمونہ رکھا۔ چنانچہ عمرے سے فارغ ہو کر آپ مدینہ پہنچے تو ایک سنگین واقعہ پیش آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کے نام بھیجا تھا۔ یہ خط حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ لے کر روانہ ہوئے۔ موتا کے مقام پر پہنچے تو کیسر روم نے انہیں شہید کروا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ سے بہت رنج ہوا اور 3000 صحابہ کا لشکر تیار کر کے شاہ روم سے جنگ کے لیے بھیج دیا۔ آخر لشکر روانہ ہوا اور شام کی سرزمین میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ روم کا بادشاہ ہرقل 3 لاکھ کی فوج کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ یہ تفصیلات معلوم ہونے پر کسی نے مشورہ دیا، ہمیں چاہیے کہ یہاں رک کر رسول اللہ کو اطلاع دیں تاکہ ہمیں مدد بھیجیں یا واپسی کا حکم فرمائیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، لوگو، تم اسی مقصد سے جان بچا رہے ہو جس کے لیے وطن سے نکلے ہو۔ ہم تو شہادت کے لیے نکلے ہیں۔ ہم دشمنوں سے نہ تو تعداد کے بل پر لڑتے ہیں اور نہ طاقت کے بل پر، ہم تو صرف دین کے لیے لڑتے ہیں۔ اب یا ہمیں فتح ہوگی یا شہادت نصیب ہوگی۔ یہ پرجوش الفاظ سن کر صحابہ کرام بول اٹھے، اللہ کی قسم، ابن رواحہ نے بالکل ٹھیک کہا۔ چنانچہ اس کے بعد لشکر آگے روانہ ہوا اور یہاں تک کہ موتا کے مقام پر پہنچ گئے۔ اسی مقام پر رومی لشکر بھی مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے
رسول اللہ کا پرچم ہاتھ میں لیا اور دشمن کی طرف بڑھے۔ صحابہ کرام ان کی قیادت میں رومی لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ دونوں لشکروں نے ایک دوسرے پر بھرپور حملہ کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آخر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے پرچم لے لیا اور بہادری سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پرچم اٹھایا اور وہ بھی آخر شہید ہو گئے۔ پھر صحابہ کرام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر مقرر کیا۔ انہوں نے پرچم سنبھالتے ہی دشمن پر زبردست حملہ کیا۔ اس طرح جنگ کا پانسہ صحابہ کرام کے ہاتھ میں پلٹ گیا۔ یہ جنگ مسلسل 7 دن تک جاری رہی۔ اس طرح کفار پر مسلمانوں کا رعب چھا گیا اور وہ مزید لڑائی سے کترانے لگے۔ صحابہ کرام نے باہمی مشورے سے اس حد تک کامیابی حاصل کرنے کے بعد واپسی اختیار کی۔ ادھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا حال بتا دیا تو آپ نے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں بلا کر جنگ کی خبریں سنائی اور فرمایا کہ اللہ نے دشمن پر فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعا فرمائی، اے اللہ، وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو اس کی مدد فرما۔ اسی دن سے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا جانے لگا۔ اس جنگ کے بعد مکہ فتح ہوا۔ یہ غزوہ رمضان 8 ہجری میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ بھی طے پایا تھا کہ دوسرے عرب قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ بھی دونوں فریقوں میں سے کسی بھی طرف سے اس صلح نامے میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس شرط کی رو سے بنی بکر کا قبیلہ قریش کی طرف سے اور بنی خزاع کا قبیلہ رسول اللہ کی طرف سے اس صلح میں شامل ہوا، جبکہ ان دونوں قبیلوں میں بہت پرانی دشمنی تھی۔ اب ہوا یہ کہ بنی بکر کے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین امیز شعر لکھے اور ان کو گانے لگا۔ بنی خزاع کے ایک نوجوان نے ان اشعار کو سن لیا۔ اس نے بنی بکر کے شخص کو پکڑ کر مارا۔ اس پر دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور بنی بکر نے ساتھ میں قریش سے بھی مدد مانگ لی۔ اس طرح قریش اور بنی بکر کے لوگ مل کر بنی خزاع پر ٹوٹ پڑے۔ ان لوگوں نے بنی خزاع کے لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا اور اس طرح قریش نے صلح نامے کی دھجیاں اڑا دی۔ بعد میں انہیں احساس ہوا کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے۔ اب وہ جمع ہو کر اپنے سردار ابو سفیان کے پاس آئے۔ ابو سفیان نے کہا، یہ تو بہت برا ہوا، اللہ کی قسم محمد اب ہم سے جنگ ضرور کریں گے۔ اب سفیان مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ نئے سرے سے معاہدہ کر سکیں۔ ادھر ان سے پہلے بنی خزاع کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور سب بتا دیا۔ اس طرح آپ نے بنی خزاع کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ادھر ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، لیکن آپ نے نئے سرے سے معاہدہ کرنے سے انکار فرما دیا۔ اس طرح ابو سفیان مایوس ہو کر واپس مکہ لوٹ آئے۔ ابو سفیان کے روانہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کوچ کا حکم فرمایا اور 10 رمضان کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس غزوے میں آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ آخر لشکر مرزہران کے مقام پر پہنچ گیا۔ اس مقام کا نام اب بطن مرد ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر رات کے وقت مسلمانوں نے آگ جلائی۔ جس وقت یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہوا تھا اسی وقت آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تاکہ آپ کے پاس پہنچ کر اسلام قبول کر سکیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات راستے ہی میں ہو گئی۔ پھر حضرت عباس اس خیال سے مکہ کی طرف چلے کہ قریش کو بتائیں اللہ کے رسول کہاں تک آ چکے ہیں، اور قریش کے حق میں بہتر ہے کہ مکہ سے نکل کر پہلے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ادھر ابو سفیان بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبریں حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ اب جو یہ باہر نکلے تو ہزاروں جگہوں پر آگ روشن دیکھی تو بری طرح گھبرا گئے۔ اسی وقت حضرت عباس ان سے ملے اور بتایا کہ اللہ کے رسول تمہارے مقابلے میں اتنا بڑا لشکر لے آئے ہیں، اب تمہارے لیے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ پھر حضرت عباس ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے تاکہ ان کی جان بخشی کرا سکیں۔ آپ نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا، ابو سفیان، افسوس ہے، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو؟ ابو سفیان فوراً بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے ساتھ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام بھی ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں امان اور جان بخشی کا اعلان کرا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، جس نے ہاتھ روک لیا یعنی ہتھیار نہ اٹھایا اسے امان ہے، اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے امان ہے، اور جو شخص تمہارے گھر میں آ جائے گا اسے بھی امان ہے، اور جو شخص حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے۔
ساتھ ہی آپ نے ابو ربیعہ رضی اللہ عنہ کو ایک پرچم دے کر فرمایا جو شخص ابو ربیعہ کے پرچم کے نیچے آ جائے گا اسے بھی امان ہے۔ پھر جب آپ لوگوں کے قریب پہنچے تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں کہا، اے گروہ قریش، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا عظیم الشان لشکر لے کر تمہارے سروں پر پہنچ گئے ہیں، اس لیے اب جو میرے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہوگی، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے، اور جو حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امان ہے، اور جو ہتھیار ڈال دے گا اسے بھی امان ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ دوڑ پڑے اور جسے پناہ کی جو جگہ بھی مل سکی وہاں جا گھسا۔ اس طرح مکہ معظمہ جنگ کے بغیر فتح ہوا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ مکہ میں آپ پیر کے دن داخل ہوئے اور پیر کے دن ہی مکہ سے ہجرت کی تھی۔ پھر بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی کعبہ کے ساتھ طواف کیے۔ ان چکروں کے دوران آپ نے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کا استلام کیا، یعنی بوسہ دینے کا اشارہ کیا۔ اس وقت کعبہ میں 360 بت تھے۔ آپ ایک لکڑی سے بتوں کو ہلاتے چلے گئے اور بت منہ کے بل گرتے چلے گئے۔ اس وقت آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 کی تلاوت فرما رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے، حق آیا اور باطل گزر گیا، اور واقعی باطل چیز تو یوں ہی آنی جانی ہے۔ پھر آپ نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال، عثمان بن ابی طلحہ سے کعبہ کی چابیاں لے آؤ۔ چابیاں آ گئیں تو دروازہ کھولا گیا اور آپ کعبہ میں داخل ہوئے۔ آپ نے اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ کعبہ میں پہنچ کر وہاں بنی ہوئی تصاویر مٹا دیں، لیکن ان تصاویر میں ایک تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی۔ حضرت عمر نے اس کو نہیں مٹایا۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ کعبہ میں کوئی تصویر باقی نہ چھوڑنا؟ اس موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے جو ایسی چیزوں کی تصاویر بناتے ہیں جنہیں وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو پکے سچے مسلمان تھے۔ پھر آپ نے وہاں 2 ستونوں کے درمیان میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر آپ باہر تشریف لے آئے اور مقام ابراہیم پر پہنچے۔ مقام ابراہیم اس وقت خانہ کعبہ سے ملا ہوا تھا۔ آپ نے وہاں 2 رکعتیں ادا کی، پھر آب زمزم پیا اور وضو فرمایا۔ صحابہ کرام اس وقت لپک لپک کر آپ کے وضو کا پانی لے کر اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ مشرکین مکہ نے جب یہ حالت دیکھی تو پکار اٹھے، ہم نے آج تک ایسا منظر دیکھا نہ سنا، نہ یہ سنا کہ کوئی بادشاہ اس درجے کو پہنچا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حرم میں آ کر بیٹھ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو قحانہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے آئے۔ آپ نے اپنے دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا اور فرمایا، مسلمان ہو کر عزت اور سلامتی کا راستہ اختیار کرو۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابو قحانہ رضی اللہ عنہ کے بال بڑھاپے کی وجہ سے بالکل سفید ہو چکے تھے۔ آپ نے فرمایا، ان بالوں کو مہندی سے رنگ لو، لیکن سیاہ خضاب نہ لگاؤ۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بالوں کی سفیدی کا احساس ہوا تھا۔ جب زیادہ عمر ہونے پر بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ سے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، یہ کیسی بدصورتی ہے جس سے میرا روپ بدنما ہو گیا ہے۔ اس پر اللہ نے فرمایا، یہ چہرے کا وقار ہے، اسلام کا نور ہے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جس نے یہ گواہی دی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، اور اس کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے، تو قیامت کے دن مجھے اس بات سے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان عدل قائم کروں، یا اس کا نامہ اعمال سامنے لاؤں، یا اسے عذاب دوں۔ ناظرین، اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر جا بیٹھے اور لوگ گروہ در گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے رہے۔ خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، ان سے منگوا کر خانہ کعبہ کو کھولا گیا، پھر دروازے پر تالا لگا دیا گیا اور آپ نے چابی پھر عثمان بن طلحہ کو دے دی۔ اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے، مگر آپ کا یہ سلوک دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابی ہمیشہ کے لیے تمہارے خاندان کو دی گئی اور نسل در نسل یہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی۔ پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے، اس کو توڑ دے۔ چنانچہ لوگ بتوں کو توڑنے لگے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہندہ رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہو گئیں تو اپنے گھر میں رکھے بت کی طرف بڑھیں اور لگیں اس کو ٹھوکریں مارنے، ساتھ میں کہتی جا رہی تھیں، ہم لوگ تیری وجہ سے بہت دھوکے اور غرور میں تھے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 دن تک وہاں قیام فرمایا۔ اس دوران آپ قصر نمازیں پڑھتے رہے،
اس دوران ایک عورت نے چوری کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ اس کی قوم کے لوگ جمع ہو کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ وہ آپ سے سفارش کر دیں۔ حضرت اسامہ نے جب اس عورت کی سفارش کی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا، کیا تم اللہ کے مقرر کردہ سزاؤں میں سفارش کرتے ہو؟ آپ اسی وقت کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر یہ خطبہ دیا، اے لوگو، تم سے پہلی قوموں کو صرف اسی بات نے ہلاک کیا کہ اگر ان میں سے کوئی باعزت آدمی چوری کر لیتا تو اسے سزا نہیں دیتے تھے، لیکن اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اسے سزا دیتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر آپ نے عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ معظمہ کا ولی مقرر فرمایا اور انہیں حکم فرمایا کہ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ یہ پہلے امیر ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مکہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو عتاب بن اسید کے پاس چھوڑا تاکہ وہ لوگوں کو حدیث اور فقہ کی تعلیم دے۔ ناظرین، اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی اور ان کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔